الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَفَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَهُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی، درس نمبر 103 ہے۔ وَذَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ، اور گمراہی میں گرا وہ شخص اے محمد اور آل محمد جو تم سب سے جدا ہوا۔ وَفَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ، اور کامیاب ہوا دنیا میں اور آخرت میں وہ شخص جو تم سب سے تمسک کرے۔ وَسَلِمَ وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ، امن و امان میں آیا وہ شخص جو تمہاری پناہ میں آ جائے۔ وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ، اور سلامتی میں آیا وہ شخص جو تمہاری تصدیق کرے، عمل سے بھی ایمان سے بھی۔ وَهُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ، اور ہدایت یافتہ ہوا وہ شخص جو تمہاری ولایت کی رسی کو قبول کرے۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری امن من لجأ الیکم، کہ دنیاوی پناہ ہم نے ذکر کی تھی کہ محمد اور آل محمد کی ولایت سے دنیاوی پناہ ملتی ہے ان کے پیروکاروں کو، ان کے مطیعوں کو، اسی طرح اخروی پناہ بھی ملتی ہے۔ آخرت کی سختیاں، پل صراط کی دشواریاں آل یاسین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے سے آسانیوں میں بدلنے والی ہیں۔ خداوند عالم ہمیں قابل بنائے، ایسا مطیع بنائے کہ ہم شفاعت اور اس امان میں داخل ہو سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت آل محمد براءۃ من النار، معرفت محمد اور آل محمد کی معرفت جہنم سے نجات دینے والی ہے، جہنم سے بچانے والی ہے۔ وحب آل محمد، اور آل محمد کی پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت۔ جو محبت جنم لے وہ معرفت سے جنم لے۔ آپ کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ کو پسند تبھی کرتے ہو جب اس کمپنی کو پسند کرو، کہ اس کی چیز معیاری ہوتی۔ معرفت کے بعد سلسلہ ہے محبت کا، یعنی بغیر معرفت کے محبت بھی کسی کام کی نہیں۔ وحب آل محمد جواز علی الصراط، اور حب آل محمد ہے جو پل صراط سے گزارے گی انسان کو، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا مطیعان محمد اور آل محمد کا۔ والولایۃ لآل محمد امان من عن العذاب، اور آل محمد کی ولایت عذاب سے امان دینے والی ہے۔ پہلا مرحلہ معرفت، دوسرا مرحلہ حب، اب بندہ داخل ہو گیا ولایت میں۔ معرفت اور حب داخل کرے گی کہاں؟ ولایت میں، یعنی جس کے پاس معرفت نہیں، جس کے پاس پلس میں محبت نہیں، معرفت اور محبت اس سے جنم لیتی ہے اطاعت، اور وہ اس ولایت میں داخل ہے۔ ائمہ قبول کریں گے، ائمہ پہچانیں گے، ائمہ شفاعت کریں گے، ائمہ ہر جگہ ساتھ دیں گے، بس بہت ضروری ہے کہ یہ ساتھ ہو، ٹھیک۔ بس معرفت آل محمد جہنم کی آگ سے نجات دینے والی ہے۔ آل محمد کی حب پل صراط سے گزرنے کی طاقت فراہم کرے گی انسان کو، اور ولایت آل محمد عذاب سے امان کا باعث ہوگی۔ کتاب ہے ینابیع المودہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ نیز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن احب علی، یاد رکھو جو علی سے محبت کرتا ہے، کتب لہ، اس کے لیے واجب کیا جاتا ہے، براءۃ من النار، کہ وہ جدا ہوگا جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے جدا ہوگا۔ وجواز علی الصراط، اور دوسری چیز لکھی جاتی ہے کہ وہ پل صراط سے آسانی سے گزر سکے گا۔ جواز آسانی سے گزرنا، آسانی سے گزر سکے گا۔ وَأَمِنَ فِي الْعَذَابِ، اور امن کے ساتھ دنیاوی عذاب میں، دنیا کے عذاب سے بھی امان میں ہوگا، اخروی عذاب کے بھی امان دونوں مراد۔
وَلَمْ نُنْشِرْ لَهُ دیوان، اس کا وہ اعمال نامہ جو اس نے سہون گناہ کا انجام دیا تھا وہ کھولا ہی نہیں جائے گا۔ جو سہون اس نے درک کیے بغیر، جب درک کیا، معرفت آئی، حب آئی، اب مطیع بنا، اس سے پہلے جو بھی چیز تھی وہ کھولی نہیں جائے گی۔ وَلَمْ نُنْشِرْ، نہیں اس کے لیے کھولا جائے گا، لَهُ دیوان، جب اعمال نامہ نہیں کھولا جائے گا اس پرانے اعمال کا جو اس نے اطاعت، معرفت اور محبت کے بغیر انجام دیے تھے۔ وَلَمْ يُنْصَبْ لَهُ میزان، اس کے لیے میزان قائم نہیں کیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُ، کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بلا حساب، بغیر حساب کے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ چیز مطیعوں کے لیے ہے، لیکن ان کا جو سابقہ تھا، سابقہ حالت تھی، ولایت سے پہلے، معرفت سے پہلے، محبت سے پہلے جو حالت تھی وہ معافی، اس کی معافی ہوگی استغفار کے بعد، توبہ کے بعد، معرفت کے بعد، رکنے کے بعد، برائی سے روکنے کے بعد۔ وگرنہ وہ جو دعوے دار ہو محمد اور آل محمد کی ولایت کا، اطاعت کا، اور وہ گناہ بھی کرے، یہ دو چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ضد ہے جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، بس امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کتاب تھی جو روایت پڑھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، 100 منقبہ، 100 منقبتیں، صفحہ نمبر 65۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم روز قیامت حقیقی شیعوں، قید لگائیے، حقیقی شیعوں کے تمام گناہوں اور عیبوں کو بخش دے گا۔ حقیقی شیعوں کے تمام گناہوں کو اور عیبوں کو بخش دے گا، ان کو قبروں سے اٹھائے گا اس حالت میں کہ ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی مانند روشن ہوں گے، اور ان کے دل پرسکون، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور برائیوں سے پاک، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، برائیوں سے پاک اور امن و امان میں ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ خوف اور غم میں ہوں گے، لیکن یہ حضرات خوشحال ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ یہ روایت عربی کے جملے یہ ہیں، ان اللہ یبعث شیعتنا، خدا محشور کرے گا ہمارے شیعوں کو یوم القیامہ من قبورہم علی ما کان منہم من الذنوب والعیوب، ان کے گناہوں اور ان کے عیوبوں سے پاک کرتے ہوئے، وجوہہم، ان کے چہرے، کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوں گے، مسکنتن، پرسکون ہوں گے، روعاتہم، قلبی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، مستورتن عوراتہم، پاکیزہ ہوں گے، مستورتن عورات، لفظی ترجمہ نہ کیجیے گا، پاکیزہ ہوں گے۔ قد اعطوا الامن والامان، انہیں امن و امان فراہم کیا جائے گا۔ یخاف الناس ولا یخافون، اب اندازہ لگائیں کہ جہاں دنیا میں آپ کو ایک جگہ خطرہ ہے اور آپ کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور سیکیورٹی کے ساتھ آپ کے قافلے کو گزارا جائے، اسی طرح کی حالت ہوگی کہاں؟ قیامت میں شیعہ کے لیے، اس شیعہ کے لیے جو مطیع، امن و امان اس طرح فراہم کیا جائے گا اس سے کہ وہ سیکیورٹی کی حالت میں اور امن و امان کے ساتھ ہر جگہ سے گزرے گا۔ ولا یخاف الناس، سارے لوگ ڈریں گے، ولا یخافون، لیکن مطیع شیعہ کبھی، حقیقی شیعہ کبھی خوف نہیں کھائیں گے۔ ویحزن الناس، سارے لوگ غمگین ہوں گے، ولا یحزنون، لیکن حقیقی شیعہ کبھی نہیں غمگین ہوں گے۔ بشارت المصطفیٰ کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 46 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بلند خیمے ہیں۔ نحن القبۃ، قبت نہیں قبت ہے، نحن القبۃ التی طالت انابها، ایک خیمہ ہے، ظاہری خیمہ آپ لگاتے ہیں تو اس کی رسیاں کہاں لگانی پڑتی ہیں؟ زمین میں۔ یہ ایک ایسا خیمہ ہے، معجزانہ خیمہ ہے، بلند خیمہ ہے، جس کی رسیاں بلندی کی طرف جاتی ہیں، جس کی رسیاں بلندی کی جانب جاتی ہیں۔ نحن القبۃ، ہم وہ خیمے ہیں،
التی طالت انابہا، جس کی رسیاں بلندیوں تک پہنچتی ہیں. یعنی آپ ہماری ولایت سے بس خیمے کتنے ہوئے؟ ایک خیمہ ظاہری ہوا جس کی رسیاں، ایک باطنی خیمہ ہوا جس کی رسیاں آسمان کی بلندیوں کی جانے جا رہے ہیں. ہم وہ خیمہ ہیں جس کی رسیاں طولانی اور بلندی تک جاتی ہیں. اتسع فناؤہا ضوء، اس خیمے میں روشنی بھی وسیع نور ہے. من زوى الینا، جو ہماری طرف روشنی لینے آئے، جو ہماری طرف آئے روشنی لینے کے لیے. من زوى الینا، جو ہماری طرف چراغ بننے آئے. چراغ یعنی روشنی لے کے چراغ بن جائے. نجا الی الجنہ، ہم اسے بلندی تک پہنچاتے ہیں، ہم اسے بلندی تک پہنچاتے ہیں. ومن تخلف عنا، جو ہماری مخالفت کرے، یعنی کیا؟ کھڑا خیمے میں ہو روشن ہو ہی نہ، کھڑا خیمے میں ہو روشن ہو ہی نہ، روشنی اسے نظر آئے نہ. مثال دی تھی ہم نے ہرثمہ بن مسلم کی، یاد ہے نا ہرثمہ بن مسلم کہ جنگ صفین میں روشن خیمے میں کھڑا تھا امام حسین کے وقت، وہ روشنی اسے نظر نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناصرنا و حبنا جو پہلے تھا وہ بنا یا نہیں بنا؟ تسلسل اس میں آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا. ٹھیک. من زوا الینا نجا الی الجنہ ومن تخلف الینا انا ہوا الی النار، ہلاکت ہے اس کی، جہنم کی آگ میں وہ ہلاک ہوگا. سائل نے جب جو ہی سنا، قلت، سائل نے کہا لوجہ ربی الحمد، خدا کی خوشنودی پہ میں تمام تعریف بجا لاتا ہوں کہ آپ جیسے ولی خدا نے مجھے دی. ادھر سائل نے جواب دیا تھا قلت، کہا کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان سنا، قلت لوجہ ربی الحمد، میں نے اپنے پروردگار کی خوشنودی پہ تمام تعریف خدا کی بجا لائی. یہ ہے نا کمال. ولی تک پہنچے، کہاں تک ولی پہنچائے گا؟ توحید تک پہنچے. کتنا رابطہ مضبوط ہے. ہم نے یہ جدا کیا ہوا ہے، وگرنہ امامت ہمیں توحید تک ہی پہنچاتی ہے. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے امامت اور توحید میں. طبیعہ کا جوادی عملی بار بار ہم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جسے زیارت جامعہ سب کبیرہ سمجھ آ گئی اسے دعائے جوشن کبیر سمجھ آ جائے. جسے دعائے جوشن کبیر سمجھ آ گئی اسے زیارت جامعہ کبیرہ سمجھ آ جائے. کہ حقیقی بندہ اگر دیکھنا چاہتے ہو جو دعائے جوشن کبیر میں کہ تمام اسماء حسنہ کا مظہر ہے، وہ محمد اور آل محمد. حقیقی توحید دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کہاں نظر آئے گی؟ زیارت جامعہ کبیرہ میں. زیارت جامعہ کبیرہ عملی طور پہ کن میں موجود ہے؟ محمد اور آل محمد. ٹھیک. اخلاقی طور پہ، عملی طور پہ جناب سلمان نے سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیارا سوال. اَيَكُونُ إِيمَانٌ بِهِمْ بِغَيْرِ مَعْرِفَتِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ یا رسول اللہ. جناب سلمان نے سوال کیا، کیا محمد اور آل محمد پہ ایمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو معرفت کے بغیر ہو، ان کے اسماء کو جاننے کے بغیر ہو، ان کے خاندان کو جانے بغیر ہو؟ تین چیزیں: معرفت، اسماء اور خاندان، انساب، نسب. ایسا ایمان ہو سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ یا سلمان لا یا سلمان، نہیں اے سلمان، ایسا ممکن ہی نہیں. ایسا ممکن ہی نہیں کہ محمد اور آل محمد پہ ایمان بغیر معرفت، بغیر ان کے اسماء کو جانتے ہوئے، بغیر ان کے خاندان کو جانتے ہوئے. یہ سب کے لیے قاعدہ اپنائیے، چاہے داخلی طور پہ جو شیعت کا دعوے دار ہو، جو خارجی طور پہ یہ کہتا ہو کہ میں محمد اور آل محمد میں محب اہل بیت ہوں. دونوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے. معرفت صرف نام جاننے سے کافی نہیں ہے، نسب جاننے سے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ معرفت ہونی چاہیے کہ یہ لائق امامت ہیں، یہ لائق عصمت ہیں، یہ لائق جانشین رسول خدا ہیں. جب تک یہ نہ ہو تب تک
سلمان کو کیا جواب دیا؟ فقال لا یا سلمان، نہیں ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایمان ان کی معرفت، ان کے اسماء اور ان کے انساب، ان خاندان کو جانے بغیر ہو۔ وشیعتک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا وشیعتک وشیعتی و اولیاؤک و اولیائی، اے علی تیرے شیعہ میرے شیعہ ہیں، تیرے اولیاء میرے اولیاء، تیرے دوست میرے دوست ہیں، میرے دوست ہیں، ہم معک غدن، وہ کل تمہارے ساتھ ہوں گے، فی الجنت جیرانی، پڑوسی ہوں گے، قریب ہوں گے۔ جنت یعنی کیا؟ امان، جنت یعنی امان، بس کس میں ہوں گے؟ امان میں ہوں گے۔ ٹھیک، اس کے بعد محمد اور آل محمد کی ولایت کی تصدیق کرنے والوں کی سلامتی، سلم من صدقکم، سلامتی میں آ جاتا ہے وہ شخص، اے محمد اور آل محمد، جو تمہاری تصدیق کرے، تمہاری تصدیق کرے۔ مطیعان محمد اور آل محمد علیہ السلام سلامتی والی نعمت سے بہرامند ہو۔ سلامتی کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے جسمانی مرتبہ، جسمانی تندرستی ولایت کی قبول کی علامت ہے، کمالی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، قال لامیر المومنین علیہ السلام بشر شیعتک و محبیک بخصال عشر اولها طیب مولدہم، اے علی اپنے شیعوں اور اپنے محبوں کو 10 چیزوں کی خوشخبری دے دو۔ پہلی، طیب مولدہم، ان کی ولادت پاکیزہ ہو، وہ حرام نطفے سے کبھی پیدا نہیں ہوں گے، پاکیزہ ولادت۔ ثانی ہا حسن ایمانہم، دوسرا روایت میں بتا دیتا ہوں تاکہ حسن ایمانہم کا سمجھ آ جائے گا۔ کہا کہ اگر 10,000 کی آبادی ہو، 10,000 کی آبادی میں اگر ہمارا ایک شیعہ ہو، وہ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ حسن ایمانہم، جہاں بھی شیعہ ہوگا سب سے بڑھ کر ہوگا ایمانی لحاظ۔ حالت اب دیکھ لے کے آئے ہماری۔ حسن ایمانہم وثالثھا حب اللہ لہم، خدا بھی ان سے شدید محبت کرے گا، کمال۔ خدا کی بھی سب سے زیادہ چاہت اے علی تیرے شیعوں کے لیے ہو، حب اللہ لہم۔ تیسری، والرابعہ الفسح فی قبورہم، چوتھی اے علی تیرے شیعوں کی برزخی قبر وسیع ہوگی، آسمان کے فرشتے 70,000 اس میں آئیں گے ان کے استقبال کرنے کے لیے۔ فسح فی قبرہم فی قبورہم، ان کی قبر روشن وسیع، 70,000 فرشتے استقبال کرنے کے لیے آئیں گے، استغفار کرنے کے لیے آئیں گے، درود اور سلامتی اس پہ بھیجیں گے۔ والخامسہ نورہم یسعی بین ایدیہم، پانچویں قیامت کے دن جب گناہ گاروں کے لیے ہر جگہ تاریکی ہوگی تو یہ لوگ روشنی میں گھومیں گے، ان کے سامنے نور چلے گا ان کی ہدایت کرتے ہوئے، وہ نور ولایت۔ ہم نے کہا نا کہ جواز علی الصراط، پل صراط سے وہ گزارے گا، وہ نور کہاں سے گزارے گا؟ پل صراط سے گزارے گا، یہ ولایت کا نور۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ ظاہری نور نہ لیجیے گا کہ یہ لائٹ جو ہے آپ جلا کے چلیں گے، موبائل کی لائٹ آن کریں گے، ٹھیک؟ اور مارچ میں لو اپڈیٹ ہے تو اس میں اپنی لائٹ ہوگی، نہیں اپڈیٹ تو وہ پھر آپ کو پلے اسٹور سے کرنی پڑے گی۔ نہیں ایسی کوئی، یہ نور سے مراد کیا ہے؟ باطنی معرفت، روحانی معرفت۔ نورہم یسعی بین ایدیہم والسادسہ نزع الفقر من بین اعینہم، ان کے سامنے کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، ان کے سامنے کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ وَغِنَىٰ قُلُوبِهِمْ، کمال کی صفت۔ خدا اور محمد اور آل محمد کی ولایت کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہوں گے وہ لوگ، ہر ایک سے بے نیاز ہوں گے۔ وَالثَّامِنُ الْأَمْنُ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ، یہ اہم،
کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری سے ہمارے شیعہ تمہارے شیعہ محفوظ ہو گئے علیہ السلام. اندازہ لگا. یعنی جو جسمانی تندرستی ہے اس میں بھی ولایت کا کردار ہے, ولایت کی تاثیر ہے. وَالثَّامِنُ الْأَمْنُ مِنَ الْبَرَسِ, برس کے مرض سے, والجذام, اور کوڑ کے مرض سے, دونوں سے, کہ بڑے خطرناک مرض ہیں. کہ کوڑ کے مرض میں وہ کھال لٹکی رہتی ہے انسان کی, ٹھیک. برس کے مرض میں بھی خون نکلتا ہے انسان کے جلد سے, ٹھیک. خارش اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ خوشخبریاں ہیں علیہ السلام کے شیعوں کے لیے, محبین کے لیے, ٹھیک. یہ کتاب تھی تعویلات آیات, ہاں جی یہ کتاب تھی, ہاں کتاب اس کی کتاب نہیں لکھی, ٹھیک. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ذکرنا اہل البیت شفاء من العلل والاسقام ووسواس الریب. ہمارے اہل بیت کا ذکر, ذکر یعنی کیا؟ ہاں, ذکر سے مراد ہے جو انسان کے عقیدے میں شامل, انسان کے عمل میں شامل. ہمارے اہل بیت کا ذکر شفاء من العلل, بیماریوں سے شفا. اب یہاں جذام اور برس نہیں کہا, یہاں تمام علل والاسقام, تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے, صرف ظاہری نہیں. وسواس الریب, اس وسوسے سے بھی جو شک پیدا کرتا ہے, اور وہ شک تہمت لگانے پہ آمادہ کرتا ہے. ریب وہ شک جو کسی پہ تہمت لگانے پہ آمادہ کرے. ریب سے مراد کیا ہے؟ ایسا شک جس کے ساتھ تہمت ہو, تہمت لگائی جائے جس کے ساتھ. شفاء من العلل والاسقام ووسواس الریب, یعنی ظاہری اور باطنی. کتاب ہے تعویلات آیات الظاہرہ, صفحہ نمبر 752. ایک دن ابو بصیر امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال کیا, کیا آپ انبیاء علیہ السلام کے وارث نہیں؟ کس میں؟ معجزوں میں. یہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ان کے پاس, کیونکہ فضیلت میں یہ سب سے بڑھ کر ہیں محمد اور آل محمد, جو ان کے پاس معجزے ہوں گے وہ پہلے والوں سے افضل ہوں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, افضل ہوں گے, اعلیٰ ہوں گے بطریقے اولا. امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم وارث ہیں, ہمارے پاس معجزے ہیں, ہم کرتے نہیں. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس معجزہ نہیں ہے, لیکن اذن الہی کے ساتھ. یہ قید لگے, اذن الہی کے ساتھ. سبب حقیقی کون ہے؟ خداوند عالم. اس کے بعد فرمایا ابو محمد میرے قریب آؤ. قریب گئے ابو بصیر, قریب گئے. نابینا تھے ابو بصیر. امام علیہ السلام نے ان کے چہرے پہ ہاتھ گھمایا. ابو بصیر نے سورج کو دیکھا, آسمان کو دیکھا, گھروں کو دیکھا, سب کو دیکھ کے کہا کہ امام آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. جو میرے پاس معرفت ہے, جو میرے پاس قلبی معرفت ہے, قلبی آنکھ ہے, وہ ہونی چاہیے بس. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ظاہری نابینا ہوں. ابو ہارون مکفوف, ابو ہارون مکفوف, امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا کہ جو بھی مسجد میں داخل ہو جاؤ اس سے پوچھو, اس سے سوال کرو کہ محمد باقر تمہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا. دیکھنے والوں کو امام محمد باقر نظر نہیں آئے. ابو ہارون مکفوف جو نابینا تھے, جو ہی داخل ہوئے امام ابو بصیر نے جا کے سوال کیا کہ ابو ہارون کیا تمہیں نظر آئے ہیں امام؟ کہا کہ اس سے زیادہ روشن کوئی ہے ہی نہیں, وہی نظر آتے ہیں مجھے. کہا کہ تم تو نابینا ہو. کہا کہ میں نابینا ظاہر سے ہوں, میں باطن سے نہیں. یعنی ہمیں باطنی لحاظ سے اگر سلامتی ہو تو وہ سب سے بڑی سلامتی, ٹھیک, سب سے بڑی سلامتی. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470. دوسرا مرتبہ روحانی سلامتی, روحانی سلامتی. قلبی بیماری سب سے بڑی بیماری, بری بیماری. امام علیہ السلام فرماتے ہیں الا وان من البلاء الفاقہ, سب سے بڑی آزمائش فاقہ ہے, بھوک ہے. اس معاشروں میں, غریب معاشروں میں دیکھیں بھوک کی وجہ سے کیا کیا چیز کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, قتل پہ, ہر بیماری کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں.
ان کو ان کی نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی. الا وان من البلاء الفاقہ بوخ واشد من الفاقہ مرض البدن، اور بھوک سے سخت بیماری بدن کا مرض ہے، بدن کا مرض ہے. واشد من مرض البدن مرض القلب، اور بدنی مرض سے زیادہ سخت بیماری قلبی مرض، قلبی مرض ہے. بس نہج البلاغہ حکمت نمبر 388. ہم نے کام کس پہ کرنا ہے؟ فوکس کس کو کرنا ہے؟ دل کو، قلب کو، معرفت کو. تبھی لفظ مطیع لفظ استعمال کیا گیا. مطیع یعنی وہ جو قلبی شوق سے معرفت حاصل کر کے محبت کے ساتھ پیروی انجام دے. اتباع آسان ہے، اطاعت بہت زیادہ مشکل ہے. اطاعت بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اطاعت سارے لحاظ سے آپ کو پورا کرتی ہے. ٹھیک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام علیہ السلام سے، قال یا اخی یا ابا الحسن ضغائن فی صدور قوم یبدونہا لک، بہت ساری قوموں کے کینے تمہارے لیے آشکار ہوں گے بعدی، میرے بعد. قال علی علیہ السلام یا رسول اللہ فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ میں دین کے لحاظ سے سلامت رہوں گا، قلبی لحاظ سے سالم رہوں گا. قال فی سلامت من دینک، علی تو کیا وہ بھی سالم رہے گا جو تیرے دین پہ چلے گا. فی سلامت من دینک، بڑا پیارا جملہ. علی تو معصوم ہے، تو ہمیشہ سالم رہنے والا ہے. سالم وہ بھی رہے گا جو تیرے دین پہ چلے گا، تیرا پیروکار ہوگا، تیرا مطیع ہوگا. قال یا رسول اللہ، فرمایا علیہ السلام نے یا رسول اللہ اذا سلم دینی، جب میرا دین سالم رہے گا، فلا یسونی ذالک، پھر مجھے کوئی برائی نہیں، پھر وہ جو سختیاں آنے والی ہیں، بلائیں آنے والی ہیں، وہ میرے لیے کیا ہوں گی؟ آسانیاں ہوں گی. بس یہ ہے سلامتی قلبی لحاظ سے. قرآن کریم کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ قلبی بیماری سے نجات، شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کے نازل کرنے کا ہدف، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے شفا. اول ظاہری تندرستی کا بھی باعث ہے قرآن، باطنی تندرستی کا بھی باعث ہے قرآن. 2 روایت ہے، یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنے سے، اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ پڑھا ہو، اس کی آنکھوں کو فائدہ ملتا ہے. غیر مسلم یعنی وہ فائدہ ہے. مثال کے طور پہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہد صرف مجھے فائدہ دے، غیر مسلم کو فائدہ نہ دے. ظاہری فائدہ قرآن کا غیر مسلم بھی اٹھاتا ہے، لیکن معنوی فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا، فرما بردار ہونا پڑے گا، مطیع ہونا پڑے گا، متقی ہونا پڑے گا، محسن بننا پڑے گا، یہ سارا کچھ. لیکن ظاہری فائدہ دنیا اٹھاتی ہے. بس پہلا نقطہ سمجھ آ گیا کہ قرآن کے نزول کا مقصد ظاہری سلامتی، بدنی سلامتی اور معنوی سلامتی. دوسری چیز، یہاں لفظ شفا استعمال کیا گیا ہے. یعنی اب دوائیاں 2 قسموں کی ہیں. ایک وہ دوائی جس کا معلوم نہیں کہ اس کی تاثیر ہوگی کیا، شفا بخش ہوگی یا نہیں ہوگی، فائدہ دے گی یا نہیں دے گی. قرآن گارنٹی ہے فائدہ ہی دے گی. یہ دوائی ایسی ہے جو ہمیشہ فائدہ دے گی، شفا ہے. یعنی پہلے ہی گارنٹی دی گئی ہے کہ یہ ایسا نسخہ ہے جس کی تاثیر صرف کیا ہے؟ شفا. اور سائیڈ ایفیکٹ اس کے لیے ہے جو مطیع نہیں ہے، جو معرفت کے بغیر ہے، جو گمراہ ہے، جو قلبی لحاظ سے خراب ہے، اس کے لیے بھی ہے. اسی کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ آیا کون ہے؟ سالم ذہن والا نہیں آیا. ننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمتن کیا کہ لگائی للمؤمنین، قابل ہونا چاہیے، قابل ہونا چاہیے کہ آ رہا ہے پڑھنے کس کو جا رہا ہے، قرآن کو، خدا کے کلام کو. ولا یزید الظالمین الا، یہ سائیڈ افیکٹس، ولا یزید الظالمین الا خسارہ. اور